نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وآلیت درجتہ فی العلیین وفصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد وہ آئے کہ جنہیں کہیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے رہبر کامل رہنمائے اکرم، وہ آئے کہ جنہیں لکھیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، آپ نے علماء کرام کے خطابات سنے، میرے بات بھی سنیں گے۔ میں ایک طالب علم ہوں اور کوشش کروں گا کہ آج کی کانفرنس کی مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ جہاں تک بات ہے عقیدہ ختم نبوت کی، تو یہ تمام مسلمانوں کا، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق ہو، سب کا یہ اتفاقی اور یقینی عقیدہ ہے۔ اتفاقی ایسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی علاقے، کسی مسلک کے مسلمان کا اس پر کوئی اختلاف تو دور کی بات، شک بھی نہیں کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ سورج، چاند، ستارے جھڑ سکتے ہیں، آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، زمین تلپت ہو سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، لیکن مدینے والے کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ اور یقینی ایسا کہ امام احمد بن حنبل نے کہا، اور یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساتھ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس جھوٹے دعوے دار سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی کفر۔ جھوٹے سے اس کی دلیل طلب کرنا اس لیے کفر ہے کہ اگر آپ کسی سے دلیل طلب کرتے ہیں تو گویا دل اور دماغ کے کسی حصے میں یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر جھوٹے سے دلیل نہیں طلب کی جائے گی، کہا جائے گا تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، مکار۔ آج کا دن پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یوم تحفظ ختم نبوت کے نام پر ایک یادگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن کو 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو اس بارے میں جانتے ہیں۔
پاکستان کے اندر قادیانی بہت ہی کم تعداد میں، لیکن ان کے سہولت کار بہت زیادہ ہیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سیکولر سمجھتا ہے، ہر وہ شخص جو آزاد خیال سمجھا جاتا ہے، ہر وہ شخص جو دین بیزار ہے، دینی شاعر کا مذاق اڑانے والا ہے، علماء کرام مساجد اور مدارس کے بارے میں گندی گفتگو کرنے والا ہے، یہ سارے کے سارے قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ قادیانیوں نے، ان کے سہولت کاروں نے قادیانیوں کے لیے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے بہت سرمایہ لگایا، لوگوں کو بیرون ملک لے جانے کا جھانسا دے کر، کاروبار میں ان کی معاونت کر کے، اپنی بچیوں کی شادیوں کی ترغیب دے کر، مختلف بہانوں کے ساتھ انسانیت کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرزائیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کئی ایسے بدباطل مسلمان کہلانے والے یورپین ممالک کے اندر سیاسی پناہ کے لیے اپنے عزیزوں کے ذریعے سے اپنے خلاف جھوٹی FIR لکھواتے ہیں کہ فلاں شخص قادیانیت کا پرچار کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ 298 C لکھواتے ہیں، 298 B لکھواتے ہیں، اور پھر وہ FIR باہر بھیجتے ہیں، اور وہ دکھا کر یورپین ممالک کے اندر، بالخصوص جرمنی کے اندر، بریٹانیہ کے اندر، امریکہ اور کینیڈا کے اندر وہ سیاسی پناہ حاصل کرتے ہیں، صرف اپنی دنیا کو بنانے کے لیے وہ FIR کٹواتے ہیں، اور یہاں جو مرزائیوں کے سہولت کار ہیں ان FIR کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیے ہزاروں کی تعداد میں مرزائیوں کے خلاف FIR کاٹی گئی ہیں، مقدمات قائم کیے گئے۔ حضرات، 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا وہ دن ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالاتفاق قادیانیوں کو غیر مسلم، کافر اور اقلیت قرار دیا تھا۔ ایک بھی رکن پارلیمنٹ کا ایسا نہیں تھا جس نے اس کے ساتھ اتفاق نہ کیا۔ 7 ستمبر 1974 کا دن وہ تاریخی دن ہے جب پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت قانون بن گیا تھا، اور یہ مولویوں نے نہیں بنایا تھا، مولویوں نے نہیں بنایا تھا۔ یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، مولویوں نے یہ قانون نہیں بنایا تھا۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے، جن کی پارٹی سیکولر کہلاتی تھی، اور اپوزیشن لیڈر جناب ولی خان تھے۔ ان کی پارٹی تب بھی اور اب بھی سیکولر کہلاتی۔ ہوا یہ کہ 22 مئی 1974 کو نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلباء شمالی علاقوں کی سیر کے لیے جناب ایکسپریس کے ذریعے پشاور جا رہے تھے، اور مرزائیوں نے روٹ بنوایا ہوا تھا ٹرین کا، لینپور سے سرگودا درمیان میں رقم آتا ہے۔ 22 مئی 1974 کو جب یہ ٹرین جناب ایکسپریس
ربوہ پہنچی تو وہاں مرزائیوں نے مرزائیت پر مبنی پراپوگنڈا کے لیے پمفلٹ تقسیم کرنے شروع کر دیے، لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ بعض علماء نے ان سے سوال کیے تو انہوں نے ناروا قسم کے جوابات دیے۔ چنانچہ نشتر میڈیکل کالج کے جو 100 سے کچھ اوپر طلباء تھے، انہوں نے ربوہ کے اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر کہا ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرے لگائے۔ یہ طلباء 7 دن کے بعد جناب ایکسپریس سے ہی واپس آئے۔ ربوے سے پہلا جو اسٹیشن تھا لالیہ نشتر آباد کا، وہاں کا اسٹیشن ماسٹر قادیانی تھا، اس نے فون کے ذریعے سے ربوے کے اندر اطلاع کر دی کہ وہ طلباء واپس آئے۔ چنانچہ ربوے کے اسٹیشن پر قادیانی گنڈے اسلحے سے مسلح ہو کر چاقو، چھریاں، ڈنڈے، اینٹیں، پسٹل، ریوالور لے کر کھڑے ہو گئے، اور اس نے جو نشتر آباد کا لالیہ کا اسٹیشن ماسٹر تھا، اس نے طلباء کی جو ڈبہ تھا اس کے اوپر باقاعدہ نشان لگائے تھے۔ انہوں نے تھاوا بول دیا۔ ایک ایک طالب علم کو کھینچ کھینچ کے اندر سے ڈبے سے نکال کر اتنا پیٹا گیا کہ کوئی ایک طالب علم ایسا نہیں تھا جو لہو لہان نہ۔ اور جب خوب چھی بھر گیا، گاڑی کے چلنے کا وقت کہیں پیچھے رہ گیا تھا، تو پھر گاڑی کو چلنے کی اجازت دی گئی۔ یہ خبر لیل پور میں پہنچی جو آج فیصل آباد ہے، تو لیل پور کے تمام مقاطع فکر کے مسلمان امت پڑے ریلوے اسٹیشن پر، اور جب انہوں نے خون میں لت پت ان طلباء کو دیکھا تو ہچکیاں بن گئی دیکھنے والوں کی، کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو رو نہ رہا۔ چنانچہ اسی شام تمام مقاطع فکر کے علماء کرام نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ ان مظلوم طلباء کا بدلہ لیا جائے گا اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اعلان ہوا کہ 14 جون کو آل پاکستان ہڑتال کی جائے۔ آغا شورش کشمیری کی تجویز پر ایک مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام پر ایک پلیٹ فارم ادا کرنے کی تجویز بھیجی اور اس کا آرگنائزر مولانا یوسف پنڈوری کو بنایا۔ 16 جون کو تمام مقاطع فکر کے علماء کرام وہاں جمع ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام بھی آئی، جمعیت علماء پاکستان بھی آئی، حزب الاحناف بھی آئی، جماعت اسلامی بھی تھی، خاکسار بھی تھے، ANP سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جناب میاں فضل حق، مولانا محمد شریف اشرف، مولانا محمد صدیق، حافظ عبد القادر روبڑی، اس طرح کے جیت علماء کرام اس میں موجود تھے، اور قادیانی محاسبہ کمیٹی کی طرف سے آغا شورش کشمیری اور علامہ احسان اللہ ظہیر اس میں موجود تھے۔ وہاں ایک تنظیم بنائی گئی، اس کے صدر مولانا یوسف پنڈوری کو بنایا گیا، اس کا سیکرٹری مولانا محمود احمد رضوی کو بنایا گیا، اور سرمایہ کے لیے سرمایہ لگانے کے لیے، اور بعد میں وہ سرمایہ پوری تحریک میں خرچ ہوتا رہا، ہمارے مرضی جمعیت اہل حدیث کے میاں فضل حق کو ناظم مالیات بنایا۔ پھر 30 جون کو قومی اسمبلی کے اندر ایک پرائیویٹ قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی، جس پر 22 ارکان اسمبلی کے دستخط تھے۔ بعد میں 16 ارکان نے بعد میں دستخط کیا، کل 38 لوگوں نے دستخط کیے، اور ان 38 لوگوں میں سے صرف 6 علماء تھے۔ عبد المصطفیٰ اظہری،
مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا صدر الشہید، مولانا عبدالحق اکوڑا کھٹک والے، مولانا رحمت اللہ اور پروفیسر غفور احمد، باقی سارے کے سارے غیر علماء تھے، مفتی محمود نہیں تھے۔ بعض لوگ مولانا مفتی محمود کے حوالے سے عجیب عجیب کہانیاں جو ہے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب پہلے دن آیا مرزا ناصر تو یہ اس وقت مولانا مفتی محمود احمد صاحب وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، لیکن ان کی پارٹی بہرحال موجود تھی، اور 16 جون کو جو فیصل آباد میں اجلاس ہوا اس میں وہ موجود تھے۔ بہت بڑا نام ہے، تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ان کا بہت کردار تھا، لیکن اسمبلی میں وہ موجود نہیں تھے، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ بہرحال 30 جون کو یہ قرارداد پیش ہوئی، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم کی حیثیت سے، قائد ایوان کی حیثیت سے کہا کہ یہ ساری کی ساری پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایک کمیٹی کی حیثیت دے دی جائے، خفیہ رکھی جائے اس کی کارروائی، اور چونکہ کوئی قادیانی یہاں ممبر نہیں ہے یا کوئی اپنے آپ کو قادیانی کلیم نہیں کر رہا، اس لیے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر آئے۔ چنانچہ اسپیشل طور پر قادیانیوں کا جو ربوہ گروپ ہے اس کی طرف سے مرزا ناصر احمد، اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین جو تھے ان کو بلایا گیا۔ 11 دن تک مرزا ناصر احمد گفتگو کرتا رہا، سوالوں کے جواب دیتا رہا، اپنا لٹریچر ایک ایک فٹ میں تقسیم کرتا رہا، اور 11 دن کے بعد لاہوری گروپ کا جو آدمی تھا اس کو بھی موقع دیا گیا، 7 گھنٹے تک اس کو گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 96 سیشن ہوئے، 96 سیشن، ایک ایک بات پر چلا ہوئی، ایک ایک رخ کو دیکھا گیا، اور پھر 6 اور 7 کی تاریخ 5 اور 6 تاریخ کو اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے 2 دن تک ساری کی ساری بحث کو سمیٹا 2 دن کے اندر، اور جو سوالات کیے گئے تھے نا مرزائیوں سے، وہ صرف مذہبی حوالے سے نہیں تھے، وہ معاشرتی حوالے سے بھی تھے، وہ پاکستانیت کے حوالے سے بھی تھے۔ چنانچہ 7 ستمبر کو 4:35 پر اعلان ہوا، اور اس اعلان سے پہلے اس وقت کے وزیر قانون حفیظ اللہ جو تھے انہوں نے یہ ایک بل پیش کیا قانون کے طور پر، دفعہ 160 اور دفعہ 260 کے اندر ترمیم کا، اور حفیظ کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے 27 منٹ تک تقریر کی قائد ایوان کی حیثیت سے۔ 4:35 پر جب ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا اپنی تقریر کی آخر میں، اور کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، پاکستانیوں کے دشمن ہیں، اس لیے قانون بنایا جا رہا ہے کہ قادیانی پاکستان کے اندر غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تو پوری پارلیمنٹ نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی، اور ولی خان جو اپوزیشن لیڈر تھا اپنی نشست سے اٹھ کے آیا اور اس نے ذوالفقار علی بھٹو کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ ہے 7 ستمبر کی تاریخ۔ حضرات، مولوی انگلیوں پہ گنے جانے والے تھے، اتنی تھوڑی تعداد، پارلیمنٹ ساری کی ساری سیکولر لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ان سب لوگوں نے بالاتفاق، ایک بھی فرد ایسا نہیں تھا جس نے اس سے اختلاف کیا۔ آج
قادیانیوں کے سہولت کار یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے مولوی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ صرف قادیانی ہی نہیں، جو شخص بھی سونے مدینے والے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور جو اس کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ صرف قادیانی ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو نبوت کو رسول پاک کے بعد جاری سمجھتا ہے۔ حضرات، اس سلسلے میں علماء اہل حدیث کا ایک کردار رہا ہے۔ آپ کے شہر کی عظیم شخصیات 1953 کی تحریک کے اندر، 1974 کی تحریک کے اندر آپ کے شہر کے 3 امیر ہوئے ہیں ہماری مرکزی جمعیت میں۔ حضرت حافظ محمد گودلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، اور ناظم اعلیٰ علامہ احسان اللہ ظہیر کا پورا خاندان اب بھی یہی سیالکوٹ سے پہلے وریوں سے اٹھے سیالکوٹ میں پہنچے، پھر گجرانوالہ، اور ساری زندگی جو ارادت مندی کا حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ساری زندگی پہلے حضرت شیخ الحدیث کہتے رہے، اور جب مولانا محمد عبداللہ جمعیت اہل حدیث کے امیر بنے، جب بھی کبھی ذکر ہوا حضرت الامیر کے لفظ کے علاوہ کبھی نہیں، حضرت علامہ شہید کا تعلق تھا۔ حضرات، یہ تینوں بزرگ شخصیات ختم نبوت کی خاطر جیلوں میں رہی ہیں۔ مولانا ابو الحسنات نے اپنی جو جیل کی سرگزشت لکھی ہے اس میں شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ بریلوی مکتب فکر کے رسالے کنز الایمان جو لاہور سے شائع ہوتا ہے اس نے باقاعدہ ایک نمبر شائع کیا، ختم نبوت نمبر، ستمبر 2009 میں، اس کے اندر موجود ہے۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم لکھتے رہے ہیں کہ میں نے جیل کے اندر شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سے اقتباس علم کیا ہے، ان سے علم کے اقتباس کا دعویٰ کرتے رہے۔ حضرات، بہت کوئی ایک بھی عالم ایسا موجودہ علماء میں سے کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کردار ادا نہ کرتا، اور اس لیے بھی کہ ختم نبوت کا عقیدہ در حقیقت مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کہ واجب الاطاعت اور واجب الاتباع صرف ایک ہی ہستی ہے، اور وہ سونے مدینے والے کی ہستی ہے۔ ان کی ذات کے بعد کوئی ذات ایسی نہیں جو واجب الاطاعت ہو، واجب الاتباع ہو، اور ان کی بات کے بعد کوئی بات ایسی نہیں کہ جس پہ آ کر انسان بس ہو کر رہے۔ تمت کلمت ربک صدق وعدل۔ میں اپنی گفتگو کو سمجھانے کے لیے 1977 ہی کا ایک واقعہ سنایا کرتا جس کا میں خود چشم دید۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی تھی، جس کے بعد ضیاء الحق نے اس تحریک کو بنیاد بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا تھا۔ مرزئی اس دور میں ربوے کے اندر 25، 26، 27 دسمبر کو اجتماع کیا کرتے، انٹرنیشنل اجتماع، اور اس کے مقابلے میں چڈیوٹ کے اندر تمام مکاتب فکر کا ایک مشترکہ اجتماع ہوتا تھا جس کے میزبان مولانا منظور احمد چنوٹی ہوا کرتے تھے۔ تحریک چلے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ 26 دسمبر 1977 ہم پڑھتے تھے سرگودا میں مولانا عبدالرشید راشد اور مولانا عبدالحی انصاری، ہم تینوں سرگودا سے چلے کہ آج علامہ صاحب تقریر کریں گے۔ علامہ صاحب آئے اسٹیج پر، اسٹیج لگا ہوا تھا، مولانا مفتی محمود تشریف فرما تھے، مولانا تاج محمود تشریف فرما تھے، مولانا منظور احمد چنوٹی میزبان تھے، تشریف فرما تھے،
بریلوی عالم دین علامہ محمود احمد رضوی موجود تھے، شیعہ عالم عین گین قراروی، علی فضل قراروی جن کا نام تھا وہ موجود تھے، خاکسار تحریک کے خان اشرف خان موجود تھے۔ حضرت علامہ شہید نے علماء کو مخاطب کر کے کہا، اے علماء کرام، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دینا کہ مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا، وہ تو ہو گئے کافر، اور جنہوں نے اپنے اماموں کو، اپنے بزرگوں کو نبی بھی نہ مانا، پھر مدینے والے کے مقابل ان کی بات کو مانے، ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی فتویٰ نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، دعوت فکر ہے، سوچنے کی دعوت، سمجھانے کا انداز کہ لوگوں، مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی